بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو، اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور سرکار دو عالم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول حسن و حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے ہیں، فاطمہ بہت پریشان ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ اکرام مدینے میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا، تلاش کرنے کے بعد بھی حسن و حسین کہیں نظر نہ آئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اور بے چین ہو کر بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک اللہ کے رسول جنگل کی طرف جانے والے ایک پہاڑ پر چلنے لگے۔ کافی دیر اوپر چڑھنے کے بعد دور سے ہمیں دو بچوں کی جھلک نظر آئی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ حسن و حسین ہی ہیں، اس لیے ہم نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور جلدی سے حسن و حسین کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حسن و حسین ایک دوسرے سے چپٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا پھنکار رہا ہے، اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن و حسین آگے جنگل میں نہ جا سکیں، کیونکہ اس جنگل میں بھیڑیے بہت تھے، اس لیے اللہ نے اپنے ان جنت کے پھولوں کی حفاظت کے لیے ایک زہریلا ناگ بھیج دیا جو کہ ان دونوں کو آگے بڑھنے سے روک رہا تھا، اور یہ بچے اس زہریلے ناگ کو دیکھ کر اتنا ڈر گئے تھے کہ ایک دوسرے سے چپٹ کر رو رہے تھے۔ جب اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن و حسین کو گلے سے لگا لیا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن و حسین سے کہنے لگے کہ اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے، تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار کے ساتھ ساتھ سوار بھی تو بہت اچھے ہیں۔